کاش میں بھی ماں بن سکتی، کاش میں بھی اس خاندان کو وارث دے سکتی۔ مہر اپنے بستر پر لیٹے بے تحاشا آنسو بہا رہی تھی اور دل ہی دل میں اللہ سے فریاد کر رہی تھی۔ اس کی اور شہریار کی شادی کو 3 سال ہو چکے تھے، لیکن ابھی تک ان کے یہاں اولاد نہیں ہوئی تھی۔ وہ انہی سوچوں میں گم تھی کہ شہریار کمرے میں داخل ہوا اور بغیر کچھ کہے خاموشی سے بستر پر آ کر لیٹ گیا۔ مہر اس کے اس رویے کی وجہ اچھی طرح جانتی تھی۔ مہر نے اپنے آنسو صاف کیا اور شہریار سے بات کرنے کی کوشش کی۔ شہریار، اس نے لب ہلائے مگر کچھ بول نہ سکی، پھر ہمت جمع کر کے بولی، شہریار آپ کتنے بدل گئے، کمرے میں آتے ہی سو جاتے، پہلے تو آپ پوری رات مجھے سونے نہیں دیتے تھے، مجھ سے باتیں کرتے تھے، مجھ سے پیار کرتے تھے، مگر اب آپ کو ہو کیا گیا ہے، اب آپ بدل گئے ہیں۔ مہر کی سرخ آنکھیں صاف بتا رہی تھی کہ وہ بے تحاشا روئی تھی۔ شہریار نے ایک گہرا سانس لیا، پھر دھیمی آواز سے بولا، میں نے دوسرا نکاح کر لیا مہر، تم جانتی حویلی میں سب کو وارث چاہیے تھا اور تم ماں نہیں بن سکتی۔ سب کی خوشی کی خاطر مجھے یہ کڑوا گھونٹ پینا پڑا۔ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد وہ پھر بولا، لیکن تم ہمیشہ میرے ساتھ ہی رہو گے، میں تمہیں کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ شہریار کی باتیں تیر کی طرح مہر کے دل میں پیوست ہو گئیں۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ نے مجھے بتایا بغیر شادی کر لی؟ مہر کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہنے لگے۔ شہریار نے اس کے چہرے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، دیکھو مہر، تم ماں نہیں بن سکتی، لیکن مجھے باپ بننے کے لیے شادی کرنا ضروری تھی، اور اس میں تم سے پوچھنے والی کون سی بات تھی؟ مہر کو اس بات کا دکھ صرف اس لیے نہیں تھا کہ شہریار نے دوسرا نکاح کر لیا تھا، بلکہ اس لیے بھی کہ ان دونوں کی پسند کی شادی ہوئی تھی۔ شادی سے پہلے شہریار ہمیشہ کہا کرتا تھا، کچھ بھی ہو جائے مہر، میں تمہیں کبھی دھوکہ نہیں دوں گا، مگر شاید آج شہریار نے دھوکے سے بھی بڑھ کر اس کا دل توڑ دیا تھا۔ دن گزرتے گئے، شہریار کی بے رخی مہر کے ساتھ بڑھتی گئی۔ اب مہر نے بھی شہریار سے بات کرنا تقریباً چھوڑ دی تھی۔ شہریار پورا دن اور رات کا زیادہ تر حصہ اپنی دوسری بیوی کے ساتھ گزارتا تھا، اور کبھی کبھی تو پوری رات بھی اس کے ساتھ رہتا۔ مہر دل ہی دل میں شہریار کے اس رویے پر خاموشی سے روتی رہتی تھی، لیکن پھر ایک دن کچھ ایسا ہوا جس نے شہریار اور مہر کو ہمیشہ کے لیے ایک دوسرے سے دور کر دیا۔ شہریار نے مہر کو آواز دی، مہر، میرے لیے ایک کپ چائے بنا دو۔ مہر بغیر کچھ کہے کچن میں گئی اور کچھ دیر بعد چائے لے آئی۔ یا آپ کی چائے، اس نے اتنے کہا اور چائے میز پر رکھی، مگر بے دھیانی میں کپ سے کچھ چائے شہریار کے اہم کاغذات پر گر گئی۔ شہریار فوراً اٹھ کھڑا ہوا، بغیر کچھ سوچے اس نے زوردار تھپڑ مہر کے چہرے پر دے مارا۔ اندھی ہو گئی ہو، نظر نہیں آتا، اتنے اہم کاغذات خراب کر دیے میرے، دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ مہر نے ایک لفظ بھی نہیں کہا، وہ خاموشی سے وہاں سے چلی گئی۔ اس کے گال پر تھپڑ کا سرخ نشان صاف نمایاں تھا، جبکہ اس کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہہ رہے تھے۔ آئینے کے سامنے کھڑی وہ خود کو دیکھتے ہوئے دھیمی آواز بولی، میں جانتی ہوں شہریار، اب میں آپ کو بالکل بھی اچھی نہیں لگتی، اور اس کا ثبوت آپ نے تھپڑ مار کر دے دیا ہے۔ اتنی بڑی غلطی تو نہیں تھی میری، جتنی بڑی سزا آپ نے مجھے دی ہے۔ یہ کہتے ہوئے اس کی آنکھوں سے آنسو مسلسل بہنے لگے۔ اس نے اپنے آنسو صاف کیا اور خود سے جیسے کوئی آخری فیصلہ کرتے ہوئے بولی، میں سمجھ گئی ہوں، اب آپ کیا چاہتے ہیں کہ میں آپ کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر چلی جاؤں؟ ٹھیک ہے شہریار، آج کے بعد میں آپ کو اس گھر میں اور نہ ہی آپ کے ارد گرد کہیں نظر آؤں گی، بلکہ آپ مجھے ڈھونڈتے رہ جائیں گے، لیکن میں آپ کو کبھی نہیں ملوں گی۔ وہ جیسے خود سے ایک وعدہ کر رہی تھی جسے اب ہر حال میں نبھانا تھا۔ رات ہوئی تو شہریار خاموشی سے مہر کے ساتھ بستر پر آ کر لیٹ گیا، لیکن دونوں نے ایک دوسرے سے کوئی بات نہیں کی تھی۔ شہریار نے بات کرنے کی کوشش کی، مہر، لیکن تب تک مہر سو چکی تھی۔ صبح فجر کے وقت مہر اٹھی، اس نے فجر کی نماز ادا کی اور بغیر کوئی شور کیے اپنا سارا سامان پیک کر لیا۔ اس نے ایک نظر شہریار کو دیکھا، پھر اس کمرے کو دیکھا جہاں وہ شہریار کے ساتھ اپنی پسند کی شادی کر کے آئی تھی۔ جا رہی ہوں میں آپ کی زندگی سے ہمیشہ کے لیے، مجھے امید ہے آپ خوش رہیں گے۔ مہر نے ایک کاغذ پر یہ چند الفاظ لکھے اور اسے بستر کے پاس رکھی میز پر رکھ دیا۔ مہر چپ چاپ اپنا سامان لے کر گھر سے نکل گئی۔ رکشے میں بیٹھ کر وہ خاموشی سے کھڑکی کے باہر دیکھتی رہی اور سوچوں میں گم تھی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ اگر وہ اپنی امی کے گھر گئی تو وہ اسے مجبور کریں گی کہ وہ شہریار کے پاس واپس چلی جائے، اس لیے اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ وہاں نہیں جائے گی۔ ادھر شہریار کی صبح 9 بجے آنکھ کھلی، کمرہ خالی تھا اور میز پر ایک کاغذ رکھا تھا، جا رہی ہوں میں آپ کی زندگی سے ہمیشہ کے لیے، مجھے امید ہے آپ خوش رہیں گے۔ شہریار نے وہ کاغذ پڑھا اور تقریباً 2 منٹ تک خاموشی سے چھت کو گھورتا رہا۔ پھر اچانک اس کے لبوں پر ایک ہنسی آئی، مگر وہ ہنسی درد سے بھری ہوئی تھی۔ آخرکار چلی گئی۔ وہ آہستہ سے بولا، مجھے ویسے بھی اب تمہاری ضرورت نہیں تھی،
میرے پاس اقصیٰ ہے نا۔ اقصیٰ اس کی دوسری بیوی کا نام تھا۔ وہ اٹھا تیار ہوا اور کچن کی طرف چلا گیا۔ میز پر ناشتے کی 2 پلیٹیں رکھی ہوئی تھیں، ایک طرف پراٹھا تھا اور دوسری طرف انڈا، بالکل ویسے جیسے مہر روز اس کے لیے بنایا کرتی تھی۔ شہریار نے پلیٹیں اٹھائیں اور غصے سے ڈسٹ بن میں پھینک دی۔ تبھی اس کی نظر زمین پر پڑی۔ وہ مہر کا دوپٹہ تھا، وہی دوپٹہ جسے دیکھ کر وہ ہمیشہ کہا کرتا تھا، یہ تم پر بہت اچھا لگتا ہے۔ شہریار نے دوپٹہ اٹھایا، چند لمحے اسے اپنے ہاتھوں میں تھامے رکھا، پھر خاموشی سے اسے بھی پھینک دیا۔ کچھ دیر بعد شہریار آفس کے لیے نکل گیا۔ اسے مہر کے جانے سے کوئی خاص فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ باجی آپ نے کہاں جانا ہے مجھے بتائیں، میں آپ کو وہیں چھوڑ دیتا ہوں، رکشے والے نے آدھا گھنٹہ سڑکوں پر رکشے گھمانے کے بعد کہا، جبکہ مہر کے پاس کوئی جواب نہیں تھا کہ وہ کہاں جائے۔ وہ بس اپنے خیالوں میں گم تھی۔ باجی، رکشے والے نے شیشے سے مہر کو دیکھتے ہوئے دوبارہ کہا تو مہر خیالوں کی دنیا سے باہر آئی۔ اچانک اسے اپنے دوست کا گھر یاد آیا، جس سے اسے امید تھی کہ وہ ضرور اس کی مدد کرے گی۔ اس نے رکشے والے کو اپنے دوست کے گھر کا پتہ بتایا اور وہاں چلی گئی۔ مہر کی دوست ثنا اچانک مہر کو دروازے پر دیکھ کر حیران رہ گئی۔ تم آج اچانک یہاں کیسے؟ ثنا نے حیرانی سے مہر سے پوچھا، کیونکہ مہر اور ثنا کو جدا ہوئے تقریباً 2 سال ہونے والے تھے۔ بس یار آج کچھ ایسا ہو گیا کہ اب تمہارے علاوہ کوئی میرا سہارا نہیں بن سکتا۔ مہر نے اداسی سے کہا، اچھا اندر آؤ، آرام سے بیٹھ کر بات کرو، بتاؤ کیا بات ہے۔ ثنا اسے اندر لے گئی۔ مہر نے اسے ساری بات بتائی کہ کس طرح اس کی محبت اس کے شوہر نے اسے دھوکہ دیا، یہاں تک کہ اس پر ہاتھ بھی اٹھایا۔ مہر کی بات سن کر ثنا اس کے لیے فکر مند ہو گئی، کیونکہ اس دنیا میں اکیلے رہنا سب سے مشکل کام ہوتا ہے۔ لیکن اب تک تم کیا کرو گی؟ ثنا نے کافی دیر سوچنے کے بعد پوچھا۔ کچھ بھی کر لوں گی، لیکن اس کے پاس واپس نہیں جاؤں گی، مہر نے نظر جھکاتے ہوئے کہا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو صاف نظر آ رہے تھے، مگر وہ نہیں چاہتی تھی کہ کوئی اس پر ترس کھائے۔ بس تم میرا ایک کام کر دو، ایک اچھی سی جاب ڈھونڈنے میں میری مدد کر دو، مہر نے مضبوط لہجے میں اپنی بات کہی۔ جاب تو ٹھیک ہے، لیکن تم رہو گی کہاں؟ ثنا نے مہر سے پوچھا۔ ہاں اب یہی مسئلہ ہے، لیکن کوئی نہیں، میں اس کا بھی کوئی حل نکال لوں گی، مہر نے سوچتے ہوئے کہا۔ ثنا نے کچھ سوچنے کے بعد کہا، میرے پاس ایک حل ہے۔ کچھ دنوں تک میں اور احمد، یعنی ثنا کا شوہر، دبئی جا رہے، انہیں کام کے سلسلے میں جانا پڑ رہا ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ میں اور امی بھی ان کے ساتھ چلیں۔ میں تو جانے کے لیے راضی ہوں، لیکن امی نہیں جانا چاہتی، وہ کہہ رہی ہیں کہ میں اور احمد ہی چلے جائیں، لیکن احمد اس بات پر مان نہیں رہے۔ ایسا کرو، جب تک ہم واپس نہیں آ جاتے تم امی کے پاس رک جاؤ، تب تک تمہارے رہنے کا انتظام بھی ہو جائے گا اور ہمارا کام بھی ہو جائے گا اور تمہارا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا۔ ثنا نے اپنی بات مکمل کی۔ لیکن ثنا، مہر نے کچھ سوچنے کے بعد کہا، لیکن کیا کوئی بات ہے تو تم مجھے کہہ سکتی ہو۔ ثنا نے کہا، میں یہ کہہ رہی ہوں کہ کہیں آنٹی اور احمد بھائی کو اس بات پر اعتراض نہ ہو۔ مہر نے ہچکچاتے ہوئے کہا، نہیں نہیں، کیا اعتراض ہوگا، لیکن تمہاری تسلی کے لیے میں تمہارے سامنے ان سے پوچھ لیتی ہوں۔ ثنا نے مہر کو ساتھ لیا اور اپنی ساس کے کمرے کی طرف چلی گئی۔ مہر ثنا کی ساس سے ملی، جو نہایت خوش اخلاق اور محبت کرنے والی خاتون تھی۔ ثنا نے انہیں مہر کی اس مجبوری کے بارے میں بتایا تو ثنا کی ساس کو بہت دکھ ہوا۔ بیٹا، مجھے دل سے تمہارے ساتھ ہمدردی ہے، تمہارے شوہر نے تمہارے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ 2 سال بچہ نہ ہونا اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ ساری زندگی تمہارے یہاں بچہ نہیں ہوگا، لیکن تم فکر نہ کرو، ہم ہیں نا تمہارے ساتھ۔ ثنا کی ساس نے مہر کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا تو مہر کو کچھ تسلی ہوئی۔ دوسری طرف شہریار مہر کی وجہ سے الگ گھر میں رہتا تھا، کیونکہ شہریار اور مہر کی پسند کی شادی ہوئی تھی، اس لیے مہر کو کوئی بھی پسند نہیں کرتا تھا، اسی وجہ سے شہریار کو الگ گھر میں رہنا پڑتا تھا۔ لیکن اب وہ اپنے گھر والوں اور اپنی دوسری بیوی کے ساتھ اپنی حویلی میں ہی رہنے لگا تھا۔ کچھ دن تک تو شہریار کو مہر کی کمی محسوس نہ ہوئی، لیکن جلدی اقصیٰ نے اپنا اصل روپ دکھانا شروع کر دیا، کیونکہ اس نے شہریار سے شادی صرف اس کے پیسوں کو دیکھ کر کی تھی۔ اقصیٰ، مجھے بھوک لگ رہی، کچھ کھانے کو بنا دو۔ شہریار آفس سے گھر آئے تو اس نے اقصیٰ سے کہا تھا، کسی ملازمہ سے کہہ دیں یا پھر آنٹی سے، میں ابھی کام کر رہی ہوں۔ اقصیٰ نے فوراً انکار کر دیا، لیکن تم میری بیوی ہو۔ شہریار نے دوبارہ کہا، ہاں تو بیوی ہوں، ملازمہ تو نہیں ہو نا، یہ کام ملازموں کے ہوتے ہیں۔ اقصیٰ نے فوراً جواب دیا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب ایک پل کے لیے شہریار کو مہر کی یاد آئی، کیونکہ مہر شہریار سے اتنی محبت کرتی تھی کہ اگر وہ آدھی رات کو بھی کوئی کام کہتا تو مہر خوشی خوشی کر دیتی تھی، اس نے کبھی بھی کسی کام سے انکار نہیں کیا تھا۔ شہریار خاموشی سے اٹھا اور باہر چلا گیا، جبکہ اس کے جانے سے اقصیٰ کو ذرا بھی فرق نہیں پڑا۔ دن گزرتے گئے، ثنا اور اس کا شوہر دبئی جا چکے تھے اور مہر ثنا کی ساس کے پاس رہتی تھی۔ سارا دن وہ جاب پر جاتی، جو کہ وہ احمد کے کسی دوست کے آفس میں کرتی تھی،
اور رات کو ثنا کی سانس کا ہاتھ بٹاتی، رات کا کھانا کھا کر سو جاتی۔ مہر خود کو مصروف رکھنے کی ہر ممکن کوششیں کر رہی تھی کیونکہ شہریار کو بولنا اس کے لیے بہت مشکل کام تھا، لیکن اب وہ پہلے سے زیادہ مضبوط ہو گئی تھی۔ شہریار اور مہر کو الگ ہوئے 1 مہینہ گزر چکا تھا۔ مہر اپنی زندگی کو بہتر بنانے کی کوششوں میں لگی ہوئی تھی، جبکہ شہریار مہر کے بغیر کمزور ہوتا جا رہا تھا، کیونکہ اکثر صرف شہریار کے ساتھ اس کے پیسوں کی وجہ سے تھی۔ اسے صرف پیسوں سے مطلب تھا۔ شہریار کہاں ہے اور کیسا ہے، اسے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ ایک دن صبح مہر اٹھی تو اس کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی۔ بیٹا کیا بات ہے، آج تم مجھے کچھ ٹھیک نہیں لگ رہی؟ ثنا کی ساس نے فکر مندی سے پوچھا۔ نہیں آنٹی، میں ٹھیک ہوں، ہو سکتا ہے نیند پوری نہیں ہوئی اس لیے ایسا لگ رہا ہے۔ مہر نے مسکراتے ہوئے جواب دیا اور آفس کے لیے نکلنے لگی، لیکن اچانک اسے زوردار چکر آیا اور وہ زمین پر گر گئی۔ مہر بیٹا، مہر کیا ہوا، ٹھیک ہو تم؟ ثنا کی ساس نے مہر کو اٹھانے کی کوشش کی، جو زمین پر بے ہوش پڑی تھی۔ کچھ دیر بعد جب مہر کو ہوش آئے تو ثنا کی ساس اسے فوراً ہسپتال لے گئیں۔ ڈاکٹر نے مہر کا چیک اپ کیا۔ آپ کچھ دیر یہاں انتظار کریں، رپورٹ آنے کے بعد ہی پتہ چلے گا انہیں کیا ہوا ہے۔ ڈاکٹر نے دونوں کو انتظار کرنے کا کہا۔ وہ دونوں باہر بینچ پر بیٹھ گئی۔ کیا وہ بیٹا، تم پریشان لگ رہی ہو؟ ثنا کی ساس نے مہر سے پوچھا۔ کچھ نہیں آنٹی، میں بس یہی سوچ رہی ہوں کہ میری وجہ سے آپ بھی پریشان ہو رہی ہیں، لیکن میں کوشش کر رہی ہوں کہ جلدی الگ گھر لے لوں۔ مہر نے اداسی سے کہا۔ نہیں بیٹا، اور خبردار جو تم نے الگ گھر لینے کا سوچا بھی، تم میری بیٹی ہو اور اب سے تم میرے ساتھ ہی رہو گی، ثنا کی ساس نے مہر کو ڈانٹتے ہوئے کہا تھا، لیکن جیسے ان کی ڈانٹ بھی محبت چھپی ہوئی تھی بےحد محبت چھپی ہوئی تھی۔ کچھ دیر بعد ایک نرس آئی۔ مہر کون ہے، اس نے پوچھا تو مہر نے جواب دیا، میں ہی ہوں مہر، آپ کو اندر ڈاکٹر صاحبہ بلا رہی ہیں، نرس نے کہا اور وہاں سے چلی گئی۔ وہ دونوں اندر گئیں۔ ڈاکٹر نے انہیں بیٹھنے کا کہا۔ ڈاکٹر نے ایک نظر مہر کی طرف دیکھا، پھر ثنا کی ساس کی طرف دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہا، مبارک ہو مہر، آپ ماں بننے والی ہیں، آپ کو 3 ہفتوں کا حمل ہے۔ یہ بات سن کر وہ دونوں حیران رہ گئیں۔ مہر تو جیسے سوچوں میں گم ہو گئی تھی، اسے پتہ ہی نہیں چلا کہ کب اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آیا، لیکن گرنے سے پہلے اس نے اسے صاف کر لیا۔ آپ سچ کہہ رہی ہیں، آپ ایک بار رپورٹس پھر چیک کر لیں، مہر نے خوشی اور حیرت سے کہا۔ میں بالکل سچ کہہ رہی ہوں اور میں نے اچھی طرح رپورٹس دیکھی ہیں، ڈاکٹر نے اطمینان سے جواب دیا۔ لیکن مجھے ایک بات سمجھ نہیں آ رہی، آپ اتنی حیران کیوں ہو رہی ہیں؟ ڈاکٹر نے مزید پوچھا۔ اس کی شادی کو 2 سال ہو گئے، کسی نے اس سے کہہ دیا تھا کہ اس کے ہاں اولاد نہیں ہو سکتی، اس لیے یہ بہت حیران ہے، ثنا کی ساس نے کہا۔ دیکھیں، اولاد دینا یا نہ دینا تو اللہ کے ہاتھ میں، لیکن آپ نے بہت جلدی فیصلہ کر لیا تھا کہ کبھی آپ کے یہاں اولاد نہیں ہوگی، لوگ تو 10 سال تک انتظار کرتے ہیں، ڈاکٹر نے کہا، جبکہ میں ابھی تک سوچوں میں گم تھی، کیونکہ یہی وہ وجہ تھی جس کی وجہ سے شہریار نے اسے چھوڑا تھا اور دوسری شادی کی تھی۔ مہر اور ثنا کی ساس گھر آئیں، دونوں بہت خوش تھیں۔ مہر صوفے پر بیٹھی ہوئی تھی، جبکہ ثنا کی ساس اس کے لیے کچھ پھل لے کر آئیں۔ بیٹا یہ کھاؤ، تمہیں اب اپنا زیادہ سے زیادہ خیال رکھنے کی ضرورت ہے، انہوں نے خوشی سے کہا۔ آنٹی، آپ تو مجھے صحیح سے جانتی بھی نہیں، لیکن پھر بھی آپ میرا اتنا خیال رکھ رہی ہیں، جبکہ جن سے مجھے امید تھی انہوں نے مجھے اکیلا چھوڑ دیا تھا۔ یہ کہتے ہی مہر کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہنے لگے۔ بیٹا ضروری نہیں کہ اپنے وہی ہوں جن کے ساتھ ہمارا خون کا رشتہ ہو، کبھی کبھی کچھ رشتے ہمیں اپنوں سے بھی زیادہ پیارے ہوتے ہیں، جیسے اب تم مجھے بہت عزیز ہو، ثنا کی ساس نے مہر کے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا۔ مہر نے فوراً انہیں گلے لگا لیا اور دل کھول کر رو دی۔ دوسری طرف شہریار کو مہر کی بہت کمی محسوس ہونے لگی تھی، نہ چاہتے ہوئے بھی وہ مہر کی امی کے گھر چلا گیا۔ آنٹی، مہر کو بلا دے، مجھے اس سے بات کرنی ہے، شہریار نے مہر کی امی سے کہا جو دروازہ کھولنے آئی تھی۔ مہر سے ملواؤں؟ مہر تو تمہارے ساتھ ہے نا بیٹا، مہر کی ماں نے حیرانی سے پوچھا۔ نہیں، وہ تو 1 مہینہ پہلے ہی گھر چھوڑ کر چلی گئی تھی، شہریار نے جواب دیا۔ یہ سنتے مہر کی ماں پریشان ہو گئی تھی۔ کیا؟ میری بیٹی کہاں ہے؟ وہ تو یہاں آئی ہی بھی نہیں، نہ جانے کہاں ہوگی میری بچی، انہوں نے روتے ہوئے کہا۔ آنٹی، پکی بات ہے کہ مہر آپ کے گھر میں نہیں رہتی؟ شہریار نے دوبارہ یقین کرنے کے لیے پوچھا۔ کچھ دیر بعد شہریار واپس اپنے گھر آ گیا اور گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ اگر مہر اپنے گھر بھی نہیں گئی تو آخر وہ کہاں گئی ہوگی؟ وہ بستر پر لیٹا ہی سوچ رہا تھا۔ کچھ دیر بعد اقصیٰ اس کے پاس آئی اور بولی، مجھے شاپنگ پر جانا ہے، میرے ساتھ چلیں۔ میں ابھی نہیں جا سکتا، میرے سر میں شدید درد ہے، ایسا کرو میرے لیے 1 کپ چائے بنا دو، شہریار نے کہا۔ آپ ہمیشہ ایسے ہی کرتے ہیں، جب بھی میں کہتی ہوں کہ مجھے کہیں لے کر چلیں آپ بہانے بنانا شروع کر دیتے ہیں،
اکثر نے شہریار کو بات کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا اور وہاں سے چلی گئی، جبکہ شہریار خاموشی سے اسے جاتا ہوا دیکھتا رہ گیا اور سوچنے لگا، اگر آخری لڑکی چاہتی کیا ہے؟ شہریار اور مہر کو الگ ہوئے 6 ماہ گزر چکے تھے، لیکن اقصیٰ ابھی تک حاملہ نہیں ہوئی تھی۔ شہریار کا کہنا تھا کہ اس نے اقصیٰ سے شادی صرف اولاد کی خاطر کی تھی، مگر اب تک اس کی طرف سے بھی کوئی خوشخبری نہیں آئی تھی۔ دوسری طرف مہر کے حمل کو بھی 6 ماہ ہو چکے تھے، اب وہ پہلے سے کہیں زیادہ سمجھدار اور مضبوط ہو چکی تھی۔ ثنا نے مہر کو بتایا تھا کہ وہ اور احمد 1 سال تک دبئی ہی رہیں گے، کیونکہ احمد کا کام وہاں زیادہ تھا۔ ثنا اور احمد دونوں مطمئن تھے، کیونکہ مہر ثنا کی ساس کا اپنی ماں کی طرح خیال رکھتی تھی۔ ایک دن مہر اور ثنا کی ساس چائے پی رہی تھی کہ ثنا کی ساس نے بات شروع کی، بیٹا تم ساری زندگی اس بچے کو اکیلے کیسے پالو گی؟ اگر تم کہو تو میں خود تمہارے لیے کوئی اچھا سا رشتہ ڈھونڈ دیتی ہوں، تم دوسری شادی کر لو بیٹا۔ مہر خاموش رہی، اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ ثنا کی ساس نے دوبارہ کہا، بلکہ میرے پاس تو ایک رشتہ بھی ہے، وہ احمد کا کزن ہے، بہت امیر ہے، اسے کسی چیز کی کمی نہیں، لیکن وہ باپ نہیں بن سکتا تھا، اس لیے اس کی بیوی اسے چھوڑ کر چلی گئی۔ اب وہ اکیلا رہتا ہے اور اس کے والدین کبھی انتقال ہو جائے۔ اگر تم کہو تو میں بات کروں؟ نہیں آنٹی، اس کی ضرورت نہیں ہے، مجھے اب شادی نہیں کرنی، اور جو میرا بچہ ہوگا اسی میں خود پال لوں گی، جاب کر کے یا جیسے بھی مجھ سے ہو سکا۔ مہر نے اداس مگر مضبوط لہجے میں کہا، کیونکہ وہ شہریار کے علاوہ کسی اور کو اپنا شوہر تصور ہی نہیں کر سکتی تھی۔ لیکن بیٹا، ابھی تو تمہاری عمر ہی کیا ہے، ساری زندگی اکیلے کیسے رہو گی؟ ثنا کی ساس نے محبت سے پوچھا۔ مہر نے مسکراتے ہوئے اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھا اور کہا، اکیلے کہاں آنٹی، یہ دیکھے نا، اللہ نے اسے میرا سہارا بنا کر بھیجا ہے۔ ثنا کی ساس کی بات سن کر خاموش ہو گئی۔ ٹھیک ہے بیٹا، جیسے تمہیں مناسب لگے، لیکن جب تک میں زندہ ہوں تب تک تم میرے ساتھ ہی رہو گی۔ مہر مسکرا دی، جی آنٹی ٹھیک ہے۔ کچھ دیر بعد ثنا کی ساس نے فوراً کہا، آؤ بچوں کے لیے شاپنگ کرنے چلتے ہیں، اور تم بھی اپنے لیے کچھ لے لینا۔ پہلے تو مہر نے منع کیا، لیکن پھر بعد میں ان کے اصرار پر مان گئی۔ مہر آہستہ آہستہ کارٹ دھکیل رہی تھی، ایک ہاتھ اپنے پیٹ پر رکھا ہوا تھا، جبکہ دوسرے ہاتھ سے وہ بچے کے لیے چھوٹے چھوٹے موزے دیکھ رہی تھی۔ ثنا کی ساس بھی اس کے پاس کھڑی تھی۔ بیٹا بچے کے لیے یہ جوتا دیکھو کتنا پیارا ہے۔ تھوڑی دیر بعد ثنا کی ساس مہر کے لیے کپڑے دیکھنے دوسری طرف چلی گئی اور مہر اکیلی رہ گئی۔ مال میں روشنیاں تھیں، میوزک چل رہا تھا اور لوگوں کا رش تھا۔ اچانک مہر کے قدم رکے، سامنے شہریار تھا اور اس کے ساتھ اقصیٰ، دونوں کے ہاتھ میں شاپنگ بیگز تھے اور وہ ہنس رہے تھے۔ اقصیٰ نے ایک جیولری سیٹ اٹھایا ہوا تھا۔ اقصیٰ نے ایک جیولری سیٹ اٹھایا اور کہا، یہ والا کیسا ہے؟ وہ جیولری اپنے گلے کے ساتھ لگا کر شہریار سے پوچھ رہی تھی۔ شہریار نے ہلکا سا سر ہلایا، ہاں اچھا ہے۔ حالانکہ شہریار کا دل شاپنگ میں نہیں تھا، لیکن اقصیٰ اسے زبردستی اپنے ساتھ لے کر آئی تھی۔ مہر وہیں کھڑی رہ گئی، جیسے ایک لمحے کے لیے اس کی سانسیں رک گئی ہوں۔ 6 ماہ، اور آج پہلی بار ان کا سامنا ہوا تھا۔ دل چاہا کہ وہ بھاگ کر جائے اور پوچھے، آپ کیسے ہیں؟ مگر پھر اس نے اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھا۔ 6 مہینے کا حمل؟ نہیں، وہ آہستہ سے بولی، اب نہیں۔ اس نے فوراً کارٹ کا رخ موڑا اور قریب موجود کپڑوں کے سٹینڈ کے پیچھے چھپ گئی۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ شہریار اور اقصیٰ بالکل اس کے سامنے سے گزرے، اتنے قریب کہ مہر کو شہریار کے پرفیوم کی خوشبو بھی محسوس ہوئی، وہی پرانی خوشبو۔ اتنے قریب کہ مہر کو شہریار کے پرفیوم کی خوشبو بھی محسوس ہوئی، وہی پرانی خوشبو۔ اقصیٰ مسکراتے ہوئے بولی، چلے کھانا کھاتے ہیں، بہت بھوک لگی ہے۔ شہریار نے ہلکا سا سر ہلایا، ہاں چلو، لیکن اس کی آواز میں وہ پہلی والی خوشی نہیں تھی، وہ مسکراہٹ نہیں تھی جو کبھی مہر کے لیے ہوا کرتی تھی۔ وہ دونوں فوڈ کورٹ کی طرف چلے گئے۔ مہر نے اسٹینڈ کی آڑ سے باہر جھانکا، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اس نے ایک گہری سانس لیا اور کارٹ کا ہینڈل مضبوطی سے پکڑ لیا۔ مہر مضبوط بنو، اس نے خود سے کہا، تمہارے ساتھ اب کوئی اور بھی ہے۔ اس نے اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھا اور دوسرے فلور کی طرف چلی گئی۔ پیچھے شہریار نے اچانک پلٹ کر دیکھا، جیسے کسی نے اسے آواز دی ہو، لیکن وہاں کوئی نہیں تھا، صرف کپڑوں کے سٹینڈ اور لوگوں کا ہجوم تھا۔ اس نے سر جھٹکا اور اقصیٰ کے ساتھ آگے بڑھ گیا۔ کسی نے پیچھے سے مہر کے کندھے پر ہاتھ رکھا تو مہر اچانک ڈر گئی۔ یہ ثنا کی ساس تھی۔ کیا ہو بیٹا، تم ٹھیک ہو؟ انہوں نے پیار سے پوچھا۔ جی میں ٹھیک ہوں، چلے گھر چلتے ہیں، مہر نے کہا۔ لیکن ابھی تک تم نے کچھ خریدا ہی نہیں، نہ اپنے لیے نہ بچے کے لیے۔ انہوں نے کہا، جی بس مجھے تھکن محسوس ہو رہی ہے، ہم پھر کبھی آ جائیں گے نا، ابھی چلتے ہیں۔ مہر کی آواز میں گھبراہٹ تھی، جیسے وہ شہریار سے کچھ چھپا رہی ہو۔ مہر کے کہنے پر دونوں گھر واپس آ گئی۔
مہر کی آنکھوں میں آنسو تھے لیکن اس نے خود کو رونے سے روک رکھا تھا۔ رات کو مہر بستر پر لیٹی تو اس کی آنکھوں کے سامنے وہی منظر بار بار آ رہا تھا جب شہریار اور اقصیٰ ساتھ تھے۔ وہ دونوں کتنے خوش لگ رہے تھے۔ شہریار کو تو کبھی میری یاد بھی نہیں آئی ہوگی، بلکہ وہ تو اب مجھے بھول ہی گئے ہوں گے، لیکن وہ اس بات سے بے خبر تھی کہ اس کے پیٹ میں اس کا بچہ پل رہا ہے۔ یہ سوچتے ہوئے نہ جانے کب مہر کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہنے نکلے اور اسے خود پتہ نہ چلا۔ دوسری طرف شہریار بھی بے چین تھا۔ اسے بھی ایسا لگ رہا تھا جیسے وہاں کوئی تھا جو ان دونوں کو ساتھ دیکھ رہا تھا۔ کہیں وہ مہر تو نہیں تھی؟ مجھے ایسا کیوں لگ رہا ہے کہ آج مہر میرے بہت قریب تھی، لیکن پھر بھی وہ مجھے نہیں ملی۔ کیا واقعی اس نے مجھے دیکھا ہوگا یا یہ صرف میرا وہم ہے؟ شہریار بھی انہی سوچوں میں گم تھا۔ کیا سوچ رہے ہیں آپ؟ بتائیں کیسا سوٹ ہے؟ اقصیٰ اس کے پاس آئی اور اسے سوچوں سے باہر نکالا۔ کچھ نہیں، بس ویسے ہی، شہریار نے اتنا ہی کہا اور اٹھ کر وہاں سے چلا گیا۔ مہر کے حمل کو 9واں مہینہ چل رہا تھا اور اس کی ڈیلیوری کے دن بھی قریب آ گئے تھے۔ کچھ دنوں بعد ہی مہر کے پیٹ میں اچانک شدید درد اٹھا جو اس کے لیے برداشت کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ ثنا کی ساس فوراً اسے ہسپتال لے گئی۔ ڈاکٹرز مہر کو لیبر روم میں لے گئے۔ ثنا کی ساس بے حد پریشان تھی کیونکہ اس وقت ان کے پاس کوئی اور نہیں تھا۔ کچھ دیر بعد ڈاکٹر ان کے پاس آئی اور کہنے لگی، گہری سانس لیں، دیکھیں ان کی حالت تھوڑی نازک ہے، ڈیلیوری کے لیے ہمیں آپریشن کرنا پڑے گا، اس لیے آپ کو آپریشن کی فیس جمع کروانی ہوگی۔ لیکن میں تو گھر سے اتنے پیسے نہیں لائی، ثنا کی ساس نے پریشان ہوتے کہا۔ لیکن یہ اب آپ کو کرنا پڑے گا ورنہ ہم آپریشن شروع نہیں کر سکتے، ڈاکٹر نے مزید کہا اور وہاں سے چلی گئی۔ اب ثنا کی ساس گہری سوچ میں ڈوب گئی تھیں کیونکہ انہوں نے اتنی بڑی رقم کا انتظام نہیں کیا تھا۔ وہ پریشان ہو کر پاس رکھی بینچ پر بیٹھ گئیں۔ اسی دوران ایک لڑکا ان کے پاس سے گزرا۔ کیا ہوا، آپ کافی پریشان لگ رہی ہیں؟ اس نے پوچھا۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ شہریار تھا جو اپنی والدہ کو کچھ دوائیوں کے سلسلے میں ہسپتال آیا تھا۔ ہاں بیٹا، میری بیٹی کی ڈیلیوری ہونی تھی اور ڈاکٹرز نے کہا ہے کہ آپریشن تب تک شروع نہیں ہوگا جب تک فیس جمع نہیں ہو کرواتے، لیکن اتنی جلدی اتنے پیسوں کا انتظام کرنا میرے لیے مشکل ہے۔ انہوں نے اسے پوری بات بتائی۔ شہریار ایک لمحے کے لیے خاموش ہو گیا۔ آپ پریشان نہ ہو، میں کچھ کرتا ہوں، یہ کہتے ہوئے وہ کاؤنٹر کی طرف بڑھا۔ وہاں موجود آدمی سے کچھ بات کی اور اس کے کہنے پر فوراً ہی آپریشن شروع ہو گیا۔ اس نے کچھ اور نہیں بلکہ مہر کے آپریشن کی فیس جمع کروائی تھی۔ کچھ ہی دیر بعد وہ وہاں سے چلا گیا۔ اب ثنا کی ساس کی پریشانی کچھ کم ہو گئی تھی۔ کچھ گھنٹوں بعد ایک ڈاکٹر ہاتھوں میں ایک ننھا سا بچہ لیے آپریشن تھیٹر سے باہر آئیں۔ مبارک ہو، آپ کی بیٹی کے یہاں بیٹا ہوا ہے، ڈاکٹرز نے خوشی سے کہا۔ یہ سن کر ثنا کی ساس بے حد خوش ہوئیں اور انہوں نے بچے کو اپنی گود میں اٹھا لیا۔ ڈاکٹر، مہر کیسی ہے؟ انہوں نے فوراً پوچھا۔ جی، وہ اب خطرے سے باہر ہے، یہ کہہ کر ڈاکٹر وہاں سے چلی گئیں۔ کچھ دیر بعد شہریار واپس ثنا کی ساس کے پاس آیا۔ کیسی ہے اب آپ کی بیٹی؟ اس نے محبت سے اور ادب سے پوچھا۔ ماشاء اللہ، اس کا بیٹا ہوا ہے، یہ دیکھو، انہوں نے بچے کو پیار کرتے ہوئے کہا۔ شہریار نے بچے کو دیکھا جو کافی حد تک شہریار جیسا لگ رہا تھا۔ اس نے اسے گود میں اٹھایا تو اسے ایک عجیب سی اپنائیت محسوس ہوئی۔ شہریار نے بچے کے چہرے پر بوسہ دیا اور اسے پیار کیا۔ شکریہ بیٹا، آج اگر تم میری مدد نہ کرتے تو پتہ نہیں کیا ہوتا، انہوں نے محبت سے شہریار کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ اس میں شکریہ والی کیا بات ہے، اگر میں آپ کی مدد نہ کرتا تو کوئی اور کر دیتا، شہریار نے محبت سے جواب دیا۔ ہاں بالکل، اب تم مجھے اپنا نمبر دے دو، میں تمہیں بتا دوں گی کہ تم اپنے پیسے لینے آ جانا۔ ثنا کی ساس نے کہا، نہیں آنٹی، اس کی ضرورت نہیں ہے، میں نے اس نیت سے آپ کی مدد نہیں کی تھی کہ مجھے آپ سے پیسے واپس چاہیے، آپ مجھے بھی اپنا بیٹا ہی سمجھیں۔ شہریار نے پیسے واپس لینے سے انکار کر دیا۔ اچھا آنٹی، میں تھوڑی دیر جلدی میں گھر میں امی میرا انتظار کر رہی ہوں گی، آپ اپنی بیٹی کا خیال رکھیں۔ یہ کہتے ہوئے اس نے بچے کو ثنا کی ساس کے حوالے کیا اور وہاں سے چلا گیا۔ مہر کو جب ہوش آیا تو کمرے میں ہلکی سی روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ سب سے پہلے اس نے اپنے خالی پیٹ پر ہاتھ رکھا، پھر گھبرا کر ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ ثنا کی ساس فوراً اس کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ شکر ہے اللہ کا، بیٹا تم بالکل ٹھیک ہو، انہوں نے مہر کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا۔ مہر کی آواز کانپ رہی تھی۔ آنٹی، میرا بچہ؟ ثنا کی ساس کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ انہوں نے ننھا سا وجود آہستگی سے مہر کی باہوں میں دے دیا۔ مہر نے جیسے ہی اپنے بیٹے کا چہرہ دیکھا، اس کا سارا درد جیسے ایک لمحے میں ختم ہو گیا۔ چھوٹی چھوٹی بند مٹھیاں، گھنی پلکیں اور گلابی سے گال۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے بچے کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ میرا بیٹا، وہ آہستہ سے بولا۔ تم آ گئے نا، اب میں اکیلی نہیں ہوں۔ اسی وقت نرس ہاتھ میں چند شاپنگ بیگز اور پھولوں کی ٹوکری لیے کمرے میں داخل ہوئی۔ میڈم، یہ آپ کے لیے کوئی چھوڑ کر گیا ہے، نرس نے کہا۔ ثنا کی ساس نے حیرت سے پوچھا، کس نے بھیجا ہے بیٹا؟ نرس نے جواب دیا، پتہ نہیں آنٹی، ایک لڑکا آیا تھا، وہ صرف اتنا کہہ کر گیا تھا کہ یہ اندر دیجیے، لیکن اس نے اپنا نام نہیں بتایا۔
مہر نے بیگس کھولے. اس کے اندر ننھے ننھے کپڑے، چھوٹے جوتے، ایک ٹیڈی بیئر اور ایک چھوٹا سا کارڈ رکھا ہوا تھا. کارڈ پر لکھا تھا، اللہ آپ کو اور آپ کے بیٹے کو ہمیشہ خوش رکھے، آپ بہت بہادر ہیں. یہ پڑھتے ہی ثنا کی ساس سمجھ گئی تھی کہ یہ کوئی اور نہیں بلکہ وہی لڑکا تھا جس نے ہسپتال میں ان کی مدد کی تھی. مہر نے وہ کارڈ اپنے سینے سے لگا لیا. اس کی آنکھوں میں بے اختیار آنسو آ گئے. آنٹی، وہ دھیرے سے بولی، دنیا میں ابھی بھی اچھے لوگ موجود ہیں نا؟ ثنا کی ساس نے محبت سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا. ہاں بیٹا، اللہ اپنے بندے کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا. دیکھو میں بھی تمہارے ساتھ ہوں، اور اب یہ ننھا شہزادہ بھی. رات کو مہر اپنے بیٹے کو دودھ پلاتے ہوئے اس کا نام سوچ رہی تھی. پھر اس نے ثنا کی ساس کی طرف دیکھ کر کہا، آنٹی اگر آپ کو پسند ہو تو اس کا نام ایان رکھ دیتے ہیں. ثنا کی ساس مسکرا دی. ماشاء اللہ، بہت خوبصورت نام ہے. مہر نے ایان کو اپنے سینے سے لگا لیا اور کھڑکی سے باہر چمکتے چاند کو دیکھنے لگی. ایان، تمہارے آنے سے میری زندگی پھر سے مکمل ہو گئی. اب مجھے کسی اور سہارے کی ضرورت نہیں. باہر رات خاموش تھی اور اس کمرے میں ایک ماں اور اس کے بیٹے کی نئی زندگی کا آغاز ہو چکا تھا. رات کے 2 بج رہے تھے. شہریار چھت پر بیٹھا تھا. اس کے ہاتھ میں چائے کا کپ تھا، مگر چائے کے کپ کی ٹھنڈی ہو چکی تھی. نیچے پورا گھر خاموش تھا. اقصیٰ اپنے کمرے میں سو رہی تھی، مگر شہریار کی آنکھوں سے نیند کوسوں دور تھی. اس کے ذہن میں بار بار سے ایک ہی منظر آ رہا تھا، ہسپتال والی آنٹی اور ان کی گود میں وہ ننھا سا بچہ. وہ بچہ جو حیرت انگیز حد تک اسی جیسا لگ رہا تھا. گھنی پلکیں، ناک کی بناوٹ اور ماتھے پر وہی چھوٹا سا تل. شہریار نے کپ میز پر رکھا اور دونوں ہاتھوں سے اپنا سر تھام لیا. اللہ، وہ تاریخ! وہ آہستہ سے بولا. 9 مہینے پہلے یہی وقت تھا جب مہر گھر چھوڑ کر گئی تھی. اس کا دل بے اختیار زور سے دھڑکا. اس نے فوراً اپنا فون نکالا، گیلری کھولی اور 9 مہینے پرانی مہر کی ایک تصویر نکال لی. اس نے تصویر کو غور سے دیکھا. مہر کی کلائی میں وہی چوڑیاں تھیں جو آج ہسپتال میں اس آنٹی کے بیگ سے جھانکتی ہوئی اسے نظر آئی تھیں. نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، اس نے خود سے کہا. لیکن اس کا دل ماننے کو تیار نہیں تھا. وہ اٹھا اور اپنے کمرے میں چلا گیا. الماری کھولی تو سب سے نیچے مہر کا وہی دوپٹہ طے کیا ہوا رکھا تھا جس پر ہلکی سی مہندی کی خوشبو اب بھی باقی تھی. اس نے دوپٹہ اٹھایا اور اپنے چہرے سے لگا لیا، پھر آنکھیں بند کر لیں. اگر وہ بچہ مہر کا ہوا تو، اور اگر وہ بچہ میرا ہوا تو؟ یہ خیال آتے اس کے پورے جسم میں ایک سنسنی سی دوڑ گئی. اس نے فوراً فون اٹھایا اور ہسپتال کے نمبر پر کال ملائی، مگر رات زیادہ ہونے کی وجہ سے کسی نے فون نہیں اٹھایا. شہریار واپس آ کر بستر پر لیٹ گیا اور خاموشی سے چھت کو گھورتا رہا. میں نے کیا کر دیا؟ اولاد کے لیے دوسری شادی کر لی، اور جس سے میری اولاد تھی اسی کو اپنے ہاتھوں سے گھر سے نکال دیا. اچانک اسے ہسپتال میں ثنا کی ساس کے الفاظ یاد آئے، اگر آج تم مدد نہ کرتے تو پتہ نہیں کیا ہو جاتا. شہریار نے آنکھیں بند کر لیں. اس کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہنے لگے. میں کل ضرور جاؤں گا، اس نے دل ہی دل میں فیصلہ کیا. میں اس آنٹی سے پوچھوں گا بچے کا نام کیا ہے اور اس کی ماں کون ہے. اگر وہ مہر ہوئی تو میں سب کچھ ٹھیک کر دوں گا. وہ بے اختیار خود سے بڑبڑایا. ایان، ایان! فیضان نہ جانے اس نے اپنے بیٹے کا کیا نام رکھا ہوگا. باہر ٹھنڈی ہوائیں چل رہی تھی اور شہریار پہلی بار 9 مہینوں بعد امید، خوف اور دونوں احساس کے ساتھ ہو گیا. اگلے دن وہ ہسپتال گیا، لیکن مہر پہلے ہی گھر جا چکی تھی. اس نے کاؤنٹر پر جا کر پوچھا، کل جس لڑکی کا بیٹا ہوا تھا اس کا کیا نام ہے؟ کاؤنٹر پر موجود آدمی نے حیرت سے کہا، کس کا؟ سر یہاں تو روز بہت ہی بچوں کی پیدائش ہوتی ہے. آپ کس کی بات کر رہے ہیں؟ وہی جس کی امی کے پاس پیسے نہیں تھے اور ان کا بل میں نے ادا کیا تھا. شہریار نے بے چینی سے سوچا. سر سوری، لیکن میں نہیں جانتا آپ کس کی بات کر رہے ہیں. وہاں موجود آدمی نے جواب دیا، آپ ایک بار چیک تو کریں، ہو سکتا ہے کچھ پتہ چل جائے. شہریار نے مزید اصرار کیا، لیکن کوئی سراغ نہ ملا. کچھ دیر تک وہ سڑکوں پر گاڑی گھماتا رہا، پھر مایوس ہو کر واپس گھر آ گیا. شہریار کی مہر کو تلاش کرنے کی کوششیں دن بدن بڑھتی جا رہی تھیں، لیکن مہر اپنی نئی زندگی میں مگن ہو چکی تھی. وہ اپنا زیادہ تر وقت اپنے بیٹے کے ساتھ گزارتی تھی. وقت گزرتا رہا. دوسری طرف شہریار اور اقصیٰ کے تعلقات بھی خراب ہوتے جا رہے تھے، اور اب تک اقصیٰ کی طرف سے کوئی خوشخبری بھی نہیں ملی تھی، کیونکہ وہ بھی ماں نہیں بننا چاہتی تھی بلکہ اپنی زندگی اپنی مرضی سے گزارنا چاہتی تھی. ایان اب 2 ماہ کا ہو چکا تھا اور مہر بھی کافی حد تک صحت یاب ہو گئی تھی. اس نے دوبارہ اپنی جاب پر جانا شروع کر دیا تھا. وہ روز اپنے بیٹے کو ثنا کی ساس کے پاس چھوڑ کر جاتی، جو پورا دن ایان کی دیکھ بھال کرتی اور اس کا بہت خیال رکھتی. شام کو جب مہر گھر واپس آتی
تو سارا وقت اپنے بیٹے کے ساتھ گزارتی اور رات کو اسے خود اپنی باہوں میں سلا کر سکون سے سو جاتی۔ ادھر ثنا بھی اور احمد بھی دبئی سے واپس آ چکے تھے، لیکن ثنا کی ساس کے اصرار پر انہوں نے الگ گھر لے لیا تھا۔ اب مہر اور ثنا کی ساس ایک ہی گھر میں رہتی تھی، جبکہ ثنا اور اس کا شوہر احمد اپنے الگ گھر میں رہنے لگے تھے۔ آفس میں واپس آتے ہوئے مہر نے راستے میں ایان کے لیے چند چھوٹے چھوٹے کپڑے اور کچھ کھلونے خرید لیے۔ گھر پہنچی تو ثنا کی ساس نے دروازہ کھولا۔ ایان ان کی گود میں تھا اور ہاتھ پاؤں ہلا رہا تھا۔ دیکھو بیٹا، تمہارا شہزادہ آج بہت تنگ کر رہا تھا، آنٹی نے ہنستے ہوئے کہا۔ بس تمہارا ہی انتظار کر رہا تھا۔ مہر نے اپنا بیگ ایک طرف رکھا اور فوراً ایان کو گود میں لے لیا۔ ماں کو دیکھتی ایان ہنس پڑا اور اپنی ننھی سی مٹھی سے مہر کی قمیض پکڑ لی۔ میرے بچے، مہر نے اس کے ماتھے پر بوسہ دیتے ہوئے کہا۔ آج مما کو بہت یاد کیا تھا۔ رات کا کھانا کھانے کے بعد مہر ایان کو گود میں لیے چھت پر چلی گئی۔ ٹھنڈی ہوائیں چل رہی تھیں اور سورج آہستہ آہستہ غروب ہو رہا تھا۔ ایان ماں کے سینے سے لگ کے سکون سے سو گیا۔ کچھ دیر بعد ثنا کی ساس چائے کے 2 کپ لے کر اوپر آئی اور اس کے پاس بیٹھ گئی۔ بیٹا، انہوں نے محبت سے کہا، اب تم پہلے جیسی نہیں رہی، تمہارے چہرے پر اب سکون نظر آتا ہے۔ مہر نے مسکرا کر ایان کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ آنٹی، جب ایان میری زندگی میں آئے نا تو ایسا لگا جیسے اللہ نے مجھے جینے کا ایک اور موقع دے دیا ہو۔ اب مجھے کسی سے کوئی شکایت نہیں۔ ثنا کی ساس مسکرا دی۔ اللہ تم دونوں کو ہر بری نظر سے محفوظ رکھے، آمین۔ اسی وقت مہر کا فون بج اٹھا۔ ثنا کی کال تھی۔ مہر سن، ثنا کی آواز میں خوشی نمایاں تھی۔ کل ہمارے آفس میں فیملی ڈے، بچوں کو بھی ساتھ لا سکتے، تم ایان کو لے کر ضرور آنا۔ مہر پہلے تو انکار کرنا چاہتی تھی، مگر پھر اس نے ایان کے معصوم چہرے کی طرف دیکھا اور ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولی، ٹھیک ہے، ہم آ جائیں گے۔ اگلے دن پارک رنگ برنگی غباروں، بچوں کی ہنسی اور خوبصورت موسیقی سے سجا ہوا تھا۔ مہر نے ایان کو نیلے رنگ کا ننھا سا کرتا پہنایا تھا اور اس کی گود میں اٹھائے ہوئے تھا۔ اب وہاں پہنچ گئی۔ ثنا دوڑتی ہوئی آئی اور ایان کو گود میں لے لیا۔ ماشاءاللہ، میرا بھانجا تو بہت بڑا ہو گیا ہے۔ مہر ہلکے سے مسکرا دی۔ کافی عرصے بعد وہ اتنے لوگوں کے درمیان آئی تھی۔ اچانک اس کی نظر سامنے کھڑے ایک شخص پر پڑی۔ لمبا قد، سفید شرٹ اور ہاتھ میں کیمرہ، وہ شہریار تھا۔ شہریار بھی اپنی کمپنی کے ایک نئے پروجیکٹ کے سلسلے میں ایک کلائنٹ کے ساتھ وسیع تقریب میں آیا ہوا تھا۔ دونوں کی نظریں ملی۔ 2 سال کا فاصلہ جیسے ایک ہی لمحے میں سمٹ گیا۔ شہریار کے ہاتھ سے کیمرہ تقریباً گر ہی گیا تھا۔ اس کی نظریں مسلسل ایان پر جمی ہوئی تھیں، وہی گھنی پلکیں، وہی ماتھا۔ مہر کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اس نے فوراً نظر جھکا لی اور ایان کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ ثنا نے بھی شہریار کو دیکھ لیا تھا۔ وہ آہستہ سے مہر کے قریب آئی اور اس کے کان میں بولی، مہر، یہ شہریار ہے نا؟ مہر نے کوئی جواب نہیں دیا، بس ایان کو اور مضبوطی سے اپنے سینے سے لگا لیا۔ شہریار اپنی جگہ ساکت کھڑا تھا۔ اس کے دل میں صرف ایک ہی آواز گونج رہی تھی، یہ ایان ہے، میرا بیٹا۔ مگر اس کے قدم جیسے زمین میں جم گئے تھے۔ وہ ایک قدم بھی آگے نہ بڑھا سکا۔ تقریب ختم ہونے تک دونوں ایک دوسرے کو دور سے دیکھتے رہے، مگر نہ کوئی بات ہوئی اور نہ ہی ان کا سامنا ہوا۔ گھر واپس جاتے ہوئے مہر گاڑی کی کھڑکی سے باہر دیکھتی رہی۔ اس کی آنکھیں نم تھیں۔ ایان سکون سے سو رہا تھا۔ یا اللہ، اس نے آہستہ سے سرگوشی کی، میں نے اپنی زندگی نئے سرے سے شروع کر دیے، اب میرے پرانے زخم دوبارہ مت ہرے ہونے دینا۔ دوسری طرف شہریار اپنی گاڑی میں بیٹھا اسٹیئرنگ پر سر ٹکائے خاموش بیٹھا تھا۔ 2 سال، وہ آہستہ سے بولا، اور آج پہلی بار اسے دیکھا، مگر بات بھی نہ کر سکا۔ شہریار نے کسی طرح مہر کے گھر کا پتہ لگا لیا اور بہت سارے پھل، بچے کے کپڑے اور پھول لے کر وہاں پہنچ گیا۔ ثنا کی ساس یہ نہیں جانتی تھی کہ وہ مہر کا شوہر شہریار ہے۔ ارے بیٹا، تم یہاں کیسے؟ ثنا کی ساس نے حیرانی سے پوچھا۔ جی بس مجھے آپ سے ایک کام تھا، بلکہ مجھے مہر سے کام تھا، شہریار نے کہا۔ مہر سے؟ تم مہر کو کیسے جانتے ہو؟ انہوں نے حیرت سے پوچھا۔ آنٹی، سب بتاؤں گا، لیکن پہلے آپ مجھے اندر آنے کی اجازت تو دیں گی نا؟ شہریار نے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ لاتے ہوئے کہا۔ ثنا کی ساس اسے اندر لے گئی اور صوفے پر بٹھا دیا۔ کچھ دیر بعد مہر بھی وہاں آ گئی۔ دونوں کی نظریں ملی۔ ایک لمحے کے لیے مہر کو کمزور پڑ گئی، لیکن پھر خود کو مضبوط کرتے بولی، آپ کو اندر آنے کی اجازت کس نے دی؟ مہر نے سخت لہجے میں کہا۔ بیٹا، تم انہیں کیسے جانتی ہو؟ ثنا کی ساس نے حیرانی سے پوچھا۔
جبکہ شہریار کی نظریں ابھی تک مہر پر جمی ہوئی تھی۔ آنٹی، ان کے ساتھ میرا بہت پرانا تعلق ہے۔ مہر کی آنکھوں میں غصہ صاف نظر آ رہا تھا۔ انہوں نے ہی تو مجھے توڑنے میں سب سے اہم کردار ادا کیا ہے۔ ثنا کی ساس اپنی مہر کی بات پوری طرح سمجھ بھی نہیں پائی تھی کہ شہریار نے دھیمی آواز میں کہا، میں مہر کا شوہر ہوں اور ایان کا باپ بھی۔ کمرے میں ایک گہری خاموشی چھا گئی۔ ثنا کی سانس حیرت سے شہریار کو دیکھتی رہ گئی۔ ان کے ہاتھ میں پکڑا پانی کا گلاس چھوٹتے چھوٹتے بچا۔ شہریار نے زمین پر رکھے بیگ کی طرف اشارہ کیا۔ پھل، بچے کے کپڑے اور پھول سب اس وقت بے معنی لگ رہے تھے۔ مہر نے ایک گہری سانس لی۔ ایان دوسرے کمرے میں سو رہا تھا۔ شوہر، مہر نے تلخ مسکراہٹ کے ساتھ کہا، اور باپ۔ وہ چند لمحے رکی، پھر بولی، جس دن آپ نے دوسری شادی کی تھی اسی دن یہ دونوں رشتے آپ نے خود ختم کر دیے تھے شہریار۔ شہریار کی آنکھیں نم ہو گئی۔ وہ آہستہ سے گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھ گیا۔ مہر، میں غلط تھا، بہت غلط۔ اس کی آواز میں درد صاف محسوس ہو رہا تھا۔ میں ہر دن اپنی غلطیوں کی سزا بھگت رہا ہوں۔ میں اکثر کو طلاق دے چکا ہوں۔ میں نے اپنی ہر غلطی کا انجام دیکھ لیا ہے۔ ثنا کی سانس نے مہر کا ہاتھ تھامنے کی کوشش کی۔ بیٹا، لیکن مہر نے اپنا ہاتھ آہستہ سے چھڑا لیا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے مگر لہجہ مضبوط تھا۔ سزا؟ وہ دھیمی آواز سے بولی، سزا تو میں نے کاٹی ہے شہریار۔ 9 مہینے اکیلی، ہسپتال اکیلی، ایان کی ہر رات اکیلی۔ وہ کھڑکی کے پاس جا کر باہر دیکھنے لگی۔ شہریار، میں نے آپ کو معاف کر دیا ہے اپنے دل کے سکون کے لیے، لیکن میں واپس نہیں آ سکتی۔ شہریار نے سر اٹھایا۔ میں بس ایان کو ایک بار دیکھنا چاہتا ہوں، آخر وہ میرا بیٹا ہے۔ مہر چند لمحے خاموش رہی، پھر بغیر کچھ کہے اندر چلی گئی۔ کچھ دیر بعد وہ ایان کو اپنی باہوں میں لیے واپس آئی۔ ایان 6 ماہ کا تھا اور سکون سے سو رہا تھا۔ اس کے چہرے میں شہریار کی جھلک صاف نظر آ رہی تھی۔ شہریار نے کانپتے ہاتھوں سے اپنے بیٹے کو چھوا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے جو ایان کی گال پر گر گئے۔ معاف کر دینا بیٹا، وہ سرگوشی میں بولا۔ بابا بہت دیر سے آیا۔ مہر نے ایک نظر شہریار کو دیکھا، پھر دروازے کی طرف اشارہ کیا۔ دیکھ لیا، اب آپ جا سکتے ہیں۔ شہریار آہستہ سے کھڑا ہوا، اس نے آنکھیں بند کی اور دھیمی آواز میں کہا، اگر کبھی کسی چیز کی ضرورت ہو تو میں موجود ہوں گا، باپ بننے کے لیے نہیں بلکہ ایک بہتر انسان بننے کے لیے۔ وہ دروازے تک گیا، پھر ایک لمحے کے لیے رک کر مڑا۔ مہر، تم بہت بہادر ہو۔ ایان بہت خوش قسمت ہے کہ اسے تم جیسی ماں ملی۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلا گیا۔ دروازہ بند ہو گیا۔ ثنا کی سانس نے آگے بڑھ کر مہر کو گلے لگا لیا۔ مہر نے ایان کو واپس جھولے میں لٹایا اور آہستہ آہستہ اسے لوری دینے لگی۔ سو جا میرے شہزادے، اب کوئی تمہیں تکلیف نہیں دے گا۔ باہر شہریار اپنی گاڑی میں بیٹھ کر وہاں سے چلا گیا۔ اور اس گھر میں ایک ماں اور اس کا بیٹا اپنی نئی زندگی کے ساتھ رہ گئے۔ نہ نفرت تھی، نہ کوئی امید، بس ایک سکون سا تھا۔